السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک خاص پیغام لے کر اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان میں ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں نے درس قرآن کی تکمیل کے بعد اور اس کے دوسرے دور کے آغاز ہی کے ساتھ ساتھ درس حدیث کا آغاز کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیا تھی کہ درس قرآن کے بعد درس حدیث کا آغاز کیوں کیا گیا؟ دراصل آج ہم مسلمانوں میں اور بالخصوص نئے جنریشن میں اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ سکیں، اور آج کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ عموماً یوٹیوب، گوگل، انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر اسی میں لگے ہوئے ہیں، واٹس ایپ، اور اس سے نکلنا بہت ان کا مشکل ہے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ سوشل میڈیا ہی پر انہی طریقوں سے اس جنریشن تک جہاں ہم نے درس قرآن پیش کیا وہیں درس حدیث پیش کریں۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے عادات، آپ کی زندگی، آپ کے اعمال، آپ کی زندگی کے اوصاف کو بیان کرنا یہی حدیث ہے، اور عام فہم درس حدیث کا ہم سلسلہ جو شروع کیے ہیں۔ میری درخواست یہ ہے، ایک پیغام ہے کہ آپ خود بھی پابندی کے ساتھ درس حدیث کے اس کو روزانہ سنیے۔ روزانہ شام عصر کے بعد درس حدیث کی ترسیل کا سلسلہ چلے گا۔ آپ حضرات خود بھی درس حدیث سنیے، درس حدیث سنیے روزانہ شام، اور خود ایک گروپ بنا کر اپنے دوست و احباب میں درس حدیث کو پھیلائیے۔ جتنے لوگ بھی سنیں گے انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا، ہماری ایمانی قوت بڑھے گی۔ ہم جس ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس ملک کے حالات ہم سب کو پکار رہے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید سے قریب ہوں، اور نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے قریب ہوں، اور پیغمبر کی سیرت سے قریب ہونے کے لیے درس حدیث کا سننا ضروری ہے۔ ایک چھوٹی سی جھلک درس حدیث سے متعلق آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ اس پیغام کو، اس درس حدیث کے ایک نمونے کو، اس ویڈیو کو لوگوں میں شیئر کیجیے تاکہ ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو، اور اس درس حدیث سے جڑنے کے لیے ایک لنک بھی آپ کو یہاں دی جا رہی ہے۔ اس لنک کے ذریعے سے آپ اس گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے احادیث، آپ کی زندگی کے عادات، اطوار، اوصاف، آپ کی زندگی کے اقوال اور اعمال کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر، جو کہ بہترین نمونہ ہے، سب سے اعلیٰ و بالا نمونہ ہے، زندگی پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا۔ مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کی درس حدیث کی ایک جھلک سماعت فرمائیں۔ یہ بات جان لینا چاہیے کہ ہمارے دل میں جو ایمان ہے، اس ایمان کی بھی لذت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اس ایمانی لذت کا مزہ حقیقت میں کس کو ملتا ہے؟ اس کی نشاندہی روحانیت اور ایمانیت کے سردار اور امام خاتم النبیین رحمت للعالمین رسول رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ کے رب ہونے پر راضی اور خوش ہو جائے، جو شخص مذہب اسلام کو اپنا دین مان کر راضی اور خوش ہو جائے، اور جو شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی اور خوش ہو جائے، ایسا خوش نصیب شخص ہی ایمان کی لذت کو محسوس کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ہم اللہ کو پورے احساس کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ اپنا رب مان لیں، اپنا رب مان لیں۔ یہ پہلے ہے۔ جتنے لوگوں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے اور جو بھی درس حدیث سن رہے ہیں، وہ اس پیغام کو پوری سنجیدگی کے ساتھ سنیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ میں دل کی گہرائی سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس احساس کو زندہ کیجیے کہ اگر آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، آپ اپنے
آپ اللہ کو اپنا رب مان لیں حقیقی معنی میں، پورے شعور کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ، تو آپ کو ایک خاص قسم کی لذت، مٹھاس، شیرینی محسوس ہوگی، جیسے جلیبی کھانے پر مٹھاس محسوس ہوتی ہے، مختلف قسم کے میٹھے کھانے پر مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کو جو اپنا رب پالنہار تسلیم کر لیتا ہے تو پھر اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس محسوس ہونے لگتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مذہب اسلام کو پورے شعور کے ساتھ اپنا دین تسلیم کریں۔ اپنا دین صرف رسمی طور پر یہ کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں، میرا مذہب اسلام ہے، اتنا کافی نہیں ہے۔ ملک کے حالات پکار رہے ہیں کہ اس ملک کا ہر مسلمان شعوری طور پر مسلمان بن جائے، پورے احساس کے ساتھ حساس مسلمان بن جائے، اور اس کے دل میں یہ شعور بیدار ہو جائے کہ میں نے مذہب اسلام کو پورے شعور کے ساتھ اپنا دین تسلیم کر لیا ہے۔ اور جو کوئی مذہب اسلام کو پورے شعور اور احساس کے ساتھ اپنا دین تسلیم کرے گا، اس کو ایمان کی مٹھاس مل جائے گی، خدا کی قسم ملے گی۔ یہ چیلنج، یہ ہو نہیں سکتا کہ جو کوئی شخص پورے شعور کے ساتھ مذہب اسلام کو اپنا دین تسلیم کرے اور اس کو اس ایمان کی مٹھاس محسوس نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دعویٰ، یہ چیلنج ہے۔ اور پورے محبت میں ڈوب کر، محبت کے جذبات میں ڈوب کر خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیجیے، تاکہ ایمان کی حلاوت، چاشنی اور مٹھاس کا پورا مزہ آپ کو مل سکے۔ پیغمبر کا تذکرہ آ جائے تو آپ کے دل میں اس بات کا احساس ہو کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کر لیا ہے۔ جب آپ پورے شعور کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، آخری رسول تسلیم کر لیں گے تو ایمان کی مٹھاس کا ملنا یقینی ہے، ہو نہیں سکتا۔ سورج طلوع ہو اور دن کا اجالا نہ ہو، سورج غروب ہو اور رات نہ ہو، جیسے یہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شعور کے ساتھ یہ سمجھ جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور پھر اس کو اس کی مٹھاس ایمان کی نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہی وہ لذت اور مزہ ہے کہ جو اس میں ڈوب گیا وہ وہاں سے نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ ایمان، وہ شعور، وہ احساس عطا فرمائے کہ ہم دین اسلام کے بارے میں، اللہ کے رب ہونے کے بارے میں، دین اور اسلام کے دین ہونے کے سلسلے میں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے کے اعتبار سے پورے شعور کے ساتھ ان تینوں میدانوں میں پورے دل کے جذبے کے ساتھ کودے اس میدان میں۔ ایمان کی سربلندی ملے گی، ایمان کی چاشنی ملے گی، ایمان کی مٹھاس ملے گی، ایمان کی لذت ملے گی۔ دنیا والوں، یہ مندی کی لذت، یہ بریانی کی لذت، یہ میٹھوں کی لذت، یہ چکن 65 کی لذت، یہ ساری لذتیں بھول جائے گا وہ شخص جس کے دل میں اللہ کے رب ہونے کا یقین ہو جائے اور مذہب اسلام کے دین ہونے کا یقین بیٹھ جائے اور محمد عربی کے نبی اور رسول ہونے کا یقین بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ وہ احساس، وہ شعور ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔